ایٹمی حملے کی صورت میں اپنی جان کیسے بچائی جائے، جانیے اس ویڈیو میں۔ ایٹمی عملہ جنگ میں ہمیشہ آخری آپشن ہوتا ہے۔ اپنے ملک اور بین الاقوامی معاملات سے خود کو باخبر رکھیں اور کسی جنگ کی صورت میں پیشگی تدابیر تیار رکھیں۔ محفوظ پناہ گاہ۔ آپ ایٹمی حملے اور اس کے اثرات سے صرف اس صورت میں ہی بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ موجود ہو۔ بہترین پناہ گاہ زمین سے کم از کم 10 فٹ نیچے تہہ خانے کی صورت میں ہوگی۔ زمین پر بھی پناہ گاہ بنائی جا سکتی ہے، تاہم وہ تابکاری کو مکمل طور پر نہیں روک سکے گی۔ زمین پر بنائی جانے والی پناہ گاہ عمارتی پتھروں سے بنائی جانی چاہیے۔ اگر عام اینٹیں اور کنکریٹ کا استعمال کرنا ہو تو پھر اینٹوں کی ایک کے بجائے کم از کم 5 پرتیں لگائی جائیں۔ ضروری سامان۔ اپنی پناہ گاہ میں اتنا سامان ہم وقت سٹور رکھیں جو کم سے کم 2 سے 3 ہفتوں کے لیے کافی ہو۔ سامان کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ ٹن پیک کھانا، جس میں گوشت کا کوئی آئٹم شامل نہ ہو بلکہ سبزیاں، پھل اور بینز وغیرہ ہوں تاکہ فوڈ پوائزننگ کی اضافی مصیبت سے بچا جا سکے۔ ڈسٹلڈ یا منرل واٹر کی بوتلیں، پانی کا ایک بڑا ٹینک جو نہانے وغیرہ کے کام آئے گا۔ ایک ریڈیو۔ یاد رکھیں کہ آپ کا موبائل تابکاری کے پہلے جھٹکے کے بعد ناکارہ ہو جائے گا۔ کپڑوں کے 1 یا 2 اضافی جوڑے۔ فرسٹ ایڈ کٹ، ادویات جن میں بخار، سر درد، جسم درد کی گولیاں اور سلیپنگ پلز شامل ہوں۔ پوٹاشیم آیوڈائڈ کی گولیاں، یہ دھماکے کے اول دن استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پینسلین پوٹاشیم اور سیفیٹیک اینٹی سیپٹک اسپرے کا بھی استعمال کریں۔ ٹارچ، بیٹریز یا بجلی کا متبادل انتظام اگر ایٹمی دھماکہ ہو جائے۔ کسی بھی حادثے یا حملے کی صورت میں زندہ بچ جانے کا پہلا اصول ہے اپنے ہوش و حواس کو قابو اور دماغ کو حاضر رکھنا۔ ایٹمی دھماکہ ہونے کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا اور فوراً مشروم کی شکل کا ایک کئی میل اونچا دھوئیں کا طوفان نظر آئے گا۔ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ ایٹمی دھماکہ ہے۔ اب بچنے کی جدوجہد شروع کیجیے۔ ایٹمی تباہی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا، ابتدائی دھماکہ، دوسرا فال آؤٹ اور تیسرا تابکاری طوفان۔ اگر تو ایٹمی دھماکہ آپ کی لوکیشن کے 1.5 میل کے اندر گرایا گیا ہے تو پھر فوراً کلمہ پڑھ لیجئے۔ اگلے 3 سیکنڈ کے اندر آپ کا وجود بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اگر ایٹمی حملے کی لوکیشن 1.5 میل سے دور ہے تو آپ بچ سکتے ہیں۔ پہلا دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ ہے۔ دھماکے کی مخالف سمت میں کسی بھی ٹھوس چیز، دیوار یا کسی گہری جگہ پہنچیں، زمین پر الٹا لیٹ جائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ڈھانپ لیں اور ٹانگیں کراس کر لیں۔ اس دوران آپ کو ایک اور زوردار دھماکہ سنائی دے گا جو پہلے دھماکے سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوگا اور شدید زلزلہ پیدا کرے گا۔ اگر آپ یہ لمحہ دیکھ پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ابتدائی دھماکے سے بچ نکلے ہیں۔ دوسرا دھماکہ سنائی دینے کے 2 سے 3 سیکنڈ کے بعد اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگے۔ اب آتا ہے فال آؤٹ۔ پہلے دھماکے میں نہ صرف سینکڑوں عمارتیں دھواں بن کر اڑ جائیں گی بلکہ ان کا ملبہ اب بارش کی صورت میں برسنے لگے گا اور ساتھ ہی تابکاری سے بھرے الفا پارٹیکلز کی بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ دھماکے کی طرف ہرگز مڑ کر مت دیکھیں اور فال آؤٹ میں گرتی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحیح سلامت پناہ گاہ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ فال آؤٹ سے بچ نکلے ہیں۔ پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار دیں کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکلز چوس چکا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبی امداد لیں، اگر صحیح سلامت ہیں تو غسل کر لیں تاکہ فال آؤٹ کے بچے کھچے اثرات سے ہر ممکن حد تک بچا جا سکے۔ اب زمین پر ہر طرف تابکاری کا طوفان ہے اور آپ کو اس پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے۔ یاد رکھیں، کم سے کم کھائیں، جتنا ممکن ہو سکے سو کر وقت گزاریں، ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں۔ اگلے چند دن آپ ریڈیو ایکٹیو سکنس کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو تیز بخار، گھٹن، الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اپنی ہمت بحال رکھیں،
دھماکے کے زیادہ سے زیادہ 5 دنوں بعد امدادی ٹیمیں آپ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ ریڈیو سنتے رہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل کر قریب ترین امدادی کارکن سے فوری رابطہ کریں تاکہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر نکالا جا سکے۔ اگر تو کوئی امدادی ٹیم آپ تک نہ پہنچ سکے تو 20 دن بعد پناہ گاہ سے نکلیں، اب تک تابکاری کا طوفان تھم چکا ہوگا۔ پناہ گاہ سے نکلتے ہی ممکن ہے کہ آپ کو پہلا احساس یہی ہو کہ لاکھوں میں صرف ایک آپ ہی زندہ بچے ہیں۔ اب جس قدر جلدی ممکن ہو علاقہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنا حوصلہ بلند رکھیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور استغفار اور سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھیں۔ بے شک ہمارا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔